الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2581۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالی سے 3 بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے الہی اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے الہی اسے آگ سے امان عطا فرما دے۔ آئیے اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ گر میرا نازک بدن جہنم سے میرا نازک بدن جہنم سے میرا نازک بدن جہنم سے بہر غوث و رضا بچا یا رب۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انی اسألک الجنة الفردوس بغیر حساب، اللهم انی اسألک الجنة الفردوس بغیر حساب، اللهم انی اسألک الجنة الفردوس بغیر حساب۔ آمین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، جو روزانہ صبح و شام یا دن میں 1 بار یا عمر میں 1 بار 3 دفعہ یہ کہے اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل عطا فرما۔ عربی نہیں آتی، اردو نہیں کہتے۔ 3 دفعہ یہ کہہ لے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو خود جنت اس کے لیے داخلے کی دعا کرے گی اور خود دوزخ اپنے سے پناہ کی بارگاہ الہی میں عرض کرے گی۔ حضرت سیدنا عبد الاعلی تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جنت اور دوزخ انسانوں کی جانب متوجہ ہیں، جنت کی بھی توجہ ہے ہماری طرف، جہنم کی بھی توجہ ہے۔ جب کوئی بندہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ عز و جل اسے مجھ میں داخل فرما، اور جب بندہ دوزخ سے بچنے کا سوال کرتا ہے تو دوزخ کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا۔ ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کہ اس نے مجھ سے جنت مانگی، میں نے اسے جنت عطا کی، اور جس نے مجھ سے جہنم کی پناہ مانگی میں نے اسے جہنم سے پناہ دی۔
آئیے اللہ سے پناہ مانگتے جنت. خوف آتا ہے دار دوزخ سے، خوف آتا ہے نار دوزخ سے، او کرم بہر مصطفیٰ یا رب عفو کر اور عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کروں کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے جنت کا سوال نہیں کرتا تو جنت کہتی ہے افسوس ہے، کیا اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ یہ اپنے رب عز و جل سے جنت طلب کرتا؟ نماز پڑھ کر جب بندہ اللہ سے جنت کا سوال نہیں کرتا تو جنت اس پر افسوس کرتی. اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ یہ اپنے رب سے جنت طلب کرتا. ہم تو کہتے ہیں یا اللہ کاروبار میں برکت دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ مجھے دنیا کی فلاں چیز دے دے، میری نوکری لگ جائے، مجھے ڈگری مل جائے، میرا مکان کرائے کا یا آنرشپ مل جائے. اللہ کے بندے جنت نہیں لینی بھائی، جنت اللہ سے مانگے. جنت ملے گی تو سونے کے محلات عطا ہو جائیں گے، نور کے محلات عطا ہو جائیں گے، زبرجد کے، یاقوت احمر کے، کیسی کیسی عمارتیں ہوں گی جنت میں، ہمارے وہم و گمان سے باہر. تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال نہیں کرتا، جنت کہتی ہے افسوس ہے، کیا اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ یہ اپنے رب عز و جل سے جنت طلب کرتا؟ پھر جب اللہ عز و جل کی جہنم سے پناہ طلب نہیں کرتا، جہنم کہتی ہے افسوس ہے، کیا اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ مجھ سے اللہ کی پناہ مانگے؟ تو نماز پڑھنے کے بعد بالخصوص اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرنا چاہیے. فجر کے بعد، مغرب کے بعد اس کی خاص فضیلت، کم سے کم 3 بار اللہم اجرنی من النار. نہیں آتا تو اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، پشتو میں کہہ لیں، انگلش میں کہہ لیں، جو مادری زبان ہے اس میں اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے پناہ مانگے. اللہ ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے اور جہنم سے امان عطا فرما دے. جہنم کے انگارے کیسے ہیں، وہاں کے شعلے کیسے ہیں، اللہ اکبر. جبریل امی علیہ السلام بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی مجھے قسم ہے اس کی، اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر جہنمی آگ کا صرف ایک انگارہ زمین پر پڑ جائے تو ساری دنیا راکھ ہو جائے. اگر جہنمیوں کے لباس کا ایک حصہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو بدبو سے سارے جہان والے مر جائیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. جہنم کی آگ کا ایک انگارہ، جہنم کی چنگاریاں کیسی. اللہ اکبر. پارہ 29 سورہ مرسلات آیت نمبر 32 تا 35 میں ارشاد ہوتا ہے، سنیے. إنها ترمي بشرر كالقصر
كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون. ترجمہ کنز الایمان. بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے، اتنی بڑی بڑی، یہ تفسیر میں جیسے اونچے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی جو ان کے کام آئے. اللہ اکبر. تو جہنم کی چنگاریاں کیسی ہیں؟ جیسے بڑے بڑے محل. اللہ، اس کے انگاروں کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے. اب غور کیجئے کہ وہ آگ کتنی بڑی ہوگی کہ جس کی چنگاریاں جو ہیں وہ محلات جیسی ہوں گی، اور اس کے انگارے جب جہنمیوں پر پڑیں گے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ چومر نکل جائے گا اس کا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر 3681، 3681. غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر جہنم کا ایک بڑا ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب اس کی بدبو کی تکلیف محسوس کریں، اس کی گرمی کی شدت کی تکلیف محسوس کریں. اگر جہنم کا شعلہ مشرق میں ہو تو اس کی گرمی مغرب میں محسوس کی جائے. غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ جہنم کی آگ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہوگی؟ نہیں، وہ تو تار کول تیل سے بھی زیادہ سیاہ ہے، بلیک ہے. اگر جہنمیوں کو نکال کر تمہاری دنیاوی آگ میں ڈال دیا جائے تو انہیں اس آگ میں نیند آ جائے. دنیا کی آگ میں نیند، تو گرمی کی وجہ سے نیند اچاٹ ہو جاتی، لائٹ چلے جاتی تو نیند ہو جاتی، آنکھ کھل جاتی. لوڈ شیڈنگ میں کیسی یہ آزمائش ہوتی ہے، آگ کے اندر کس کو نیند آئے گی؟ مگر جہنم کی آگ اس قدر شدید تر ہے کہ اس آگ سے نکال کر اگر کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آئے. اللہ. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی آدمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے 2000 سال تک نیند آ جائے. جہنم کی آگ کتنی سخت ہے. اللہ. اور یاد رکھیے جہنم کی آگ جو ہے یہ بلیک، کالی ہے، کالی. دنیا کی جو آگ ہوتی ہے اس کے اندر لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، جہاں جلتی ہے وہاں روشنی ہو جاتی ہے. مگر دوزخ کی آگ میں گرمی تو غضب کی ہو، روشنی نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے جہنم پیدا ہوگا ایسا نہیں، جہنم پیدا ہو چکی، اس کے عذابات تیار ہیں. اللہ اکبر. اور جہنم کالی، اس کا پانی بھی کالا، جہنم کے درخت بھی کالے، وہاں کا عملہ بھی کالا، جہنم کی ہر چیز کالی سیاہ. اللہ. جہنم کی آگ جو ہے اس کے اندر دھواں نہیں ہوتا. دنیا کی آگ جلتی ہے، دھواں بھی ہوتا ہے، آگ بھی ہوتی ہے. جہنم کی آگ میں دھواں نہیں ہوتا. سورہ رحمان میں آیت نمبر 35 میں اس کا بیان ہے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس وہ پڑھتے ہیں، ارے بھائی تفسیر صراط الجنان بھی پڑھو نا بھائی، تاکہ سمجھ میں بھی آئے، کچھ خوف خدا پیدا ہو، اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو. تو ارشاد ہوتا ہے
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. ترجمہ کنزُ الایمان، تم پر چھوڑی جائے بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں. یہ جہنم کی جو آگ ہوگی اس کا ہر جز جلانے والا ہوگا. دنیا کی آگ جو ہوتی ہے اس کا ہر جز جلانے والا نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ جو دھواں ہوتا ہے وہ جلاتا نہیں. مگر جہنم کی آگ بے دھوئیں کی ہوگی، بغیر دھوئیں کی ہوگی، وہ ہر جز اس کا جلانے والا ہوگا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور جہنم کا جو دھواں ہوگا اس کے اندر روشنی نہیں ہوگی، وہ بالکل سیاہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے امان عطا فرمائے، محفوظ فرمائے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جلا دینا مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دینا مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بغیر شاہ یا الہی. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. جہنم کی آگ سے بچنے کا نسخہ بھی ہم نے سنا کہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنی من النار کہتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بھی ہمیں جہنم سے اللہ کی رحمت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں امان عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.